بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کون ہستی ہے جس کے ذکر پر دلوں کے جنگل مہک اٹھتے ہیں، جس کا نام لبوں پر آتی ہی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور جو محفل جاں کو ایسے معطر کرتی ہے کہ روحیں دھل جاتی ہیں۔ وہ کوئی عام نام نہیں، وہ کوئی عام تاریخ نہیں، وہ تاجدار عرب، محسن انسانیت، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی سیرت ایسا بحر بے کراں ہے جس میں ڈوبنے والا کبھی کنارہ نہیں پاتا، اور جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا ہی روشن، پرسکون اور مدہوش ہوتا ہے۔ یہ سیرت صرف ایک داستان نہیں بلکہ ایک عظیم رہنما اصول ہے جو انسانیت کو ہر دور میں روشنی دکھاتی ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنی اصلاح کا راستہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ وہ مشعل ہے جو ظلم کی تاریکیوں کو چیر کر عدل و انصاف کی راہ روشن کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم، تاجر ہو یا عالم، مرد ہو یا عورت۔ آپ کی سیرت ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر حکمت، رحمت اور انسان دوستی کے موتی بکھرے پڑے ہیں۔ ولادت اور ابتدائی زندگی حبشیوں کی سرزمین میں نہیں، روم و ایران کے محلات میں نہیں، بلکہ مکہ معظمہ کے ریزگاروں میں وہ نور اترتا ہے جس نے دنیا کو تاریکیوں سے نکالنا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 570 عیسوی عام الفیل میں ہوئی۔ یزید نہ تخت نشین تھا، نہ کسریٰ کو خبر تھی کہ عرب کے بنجر سینے سے ایک ایسا گل کھلنے والا ہے جو انسانیت کو خوشبو سے آباد کر دے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا جہالت کے گہرے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قبیلہ پرستی، ظلم اور بت پرستی نے انسانیت کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا، لیکن اسی تاریکی میں ایک ایسی شمع روشن ہوئی جو آج تک پوری کائنات کو منور کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی والد عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور کچھ سال بعد ماں آمنہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ لیکن یہ یتیم ایک الہی منصوبہ تھا جو آپ کو انسانیت کی ہمدردی اور محبت کا سب سے بڑا نمونہ بنانے کے لیے تھا۔ چچا ابو طالب کی کفالت میں پرورش پائی، لیکن دل کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی نے گویا بچپن ہی سے یہ اعلان کر دیا کہ یہ انوکھا بچہ آنے والے زمانوں کا رسول ہے۔ آپ کی پرورش میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے، جنہوں نے آپ کو اپنی گود میں پالا، اور آپ کی پاکیزگی سے ان کی زندگی بھی برکتوں سے بھر گئی۔ بچپن میں ہی آپ کے واقعات، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کا سینہ چاک کر کے دل کو پاک کرنا، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ جوانی کا درخشاں کردار۔ مکہ کے میدانوں میں جب قریشی نوجوان لہو و لعب میں ڈوبے نظر آتے تو آپ کی شخصیت آئینے کی طرح پاکیزہ دکھائی دیتی۔ سب آپ کو صادق الامین کے لقب سے یاد کرتے۔ یہ محض ایک نام نہ تھا بلکہ حقیقت کی پہچان تھی۔ کاروبار میں دیانت، تعلقات میں وفا، خدمت میں پہل اور الفت میں نرمی، یہ وہ اوصاف تھے جنہوں نے قافلوں کے قافلے آپ پر اعتماد کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بلند مقام کی خاتون نے اسی پاکیزگی میں زندگی کا سہارا دیکھا۔ یوں نبوت سے پہلے کا زمانہ ہی روشن مراکز عظمت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جوانی کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے کردار سے معاشرے میں ایک منفرد مقام بنایا بلکہ سماجی اصلاحات میں بھی حصہ لیا۔ حلف الفضول جیسے معاہدے میں آپ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہمیشہ سے مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنے والے تھے۔ یہ معاہدہ جو ظلم کے خلاف اور انصاف کے قیام کے لیے تھا، آپ کے عظیم کردار کی ایک اور جھلک دکھاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح نہ صرف ایک ازدواجی رشتہ تھا بلکہ ایک ایسی شراکت داری تھی جو آپ کی زندگی کے مشکل مراحل میں ڈھال بنی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حمایت اور قربانیوں نے آپ کے مشن کو مضبوط کیا۔
آپ کی جوانی کا یہ دور ایک ایسی تیاری کا دور تھا جو آپ کو نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار کر رہا تھا۔ نبوت اور حرا کی خلوت۔ 40 سال کی عمر کو پہنچے، ایک ایسی عمر جب عقل بھی پختہ ہوتی ہے اور دل بھی تجربوں سے نرم۔ کوہ حرا کی تنہائیوں میں وہ لمحات آتے ہیں جب غار کے سکوت میں آسمان کا پیغام اترتا ہے، اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو۔ یہی وہ پہلی صدا تھی جس نے ایک پوری انسانیت کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جانا تھا۔ سوچئے، ایک امی ہستی جنہوں نے قلم نہیں دیکھا، کاغذ نہیں پڑھا، ان پر وحی نازل ہوئی تو علم کی وہ نہریں بہا دیں کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں بھی آج اسی سرچشمے سے سیراب ہو رہی ہیں۔ غار حرا میں نازل ہونے والی یہ وحی صرف ایک پیغام نہیں تھی بلکہ ایک انقلاب کی ابتدا تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا کلام آپ تک پہنچا اور آپ کا دل اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور اسے پوری انسانیت تک پہنچانے کا عزم کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ آپ کی نبوت نے نہ صرف عرب کو بیدار کیا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عالمگیر پیغام دیا جو آج بھی ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعوت، مخالفت اور صبر۔ مکہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو سرداران قریش نے طعن، کفر، تمسخر اور ظلم کے پتھر برسائے، لیکن آپ کے قدم لرزے نہیں۔ ابو جہل کی سنگ دلی، ابو لہب کی دشمنی، شعیب ابی طالب کی قید، یہ سب آزمائشیں آئیں، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صرف اللہ کی یاد سے لبریز رہا۔ یہاں وہ پہلو سب سے حسین ہے کہ آپ کا لہجہ کبھی تلخ نہ ہوا۔ دشمنوں کو بھی دوست بنانے کی محنت کی۔ یہی وہ سیرت ہے جو آج ہمیں سکھاتی ہے کہ حق پر قائم رہنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ دعوت اسلام کے ابتدائی سال انتہائی مشکل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان، دوستوں اور قریبی ساتھیوں سے دعوت کا آغاز کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید جیسے عظیم لوگوں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا۔ لیکن جیسے جیسے یہ پیغام پھیلا، قریش کے سرداروں کی مخالفت بڑھتی گئی۔ شعیب ابی طالب میں 3 سال کی معاشی و سماجی ناکہ بندی نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو شدید مشکلات سے دوچار کیا، لیکن آپ کا صبر اور استقامت کبھی نہ ڈگمگائی۔ طائف کا سفر اس سلسلے کی ایک اور کڑی ہے، جہاں آپ کو نہ صرف رد کیا گیا بلکہ پتھر مارے گئے، لیکن آپ نے اس شہر کے لیے بھی بد دعا نہ کی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا مانگی۔ یہ آپ کی رحمت اور بردباری کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے جو آج بھی ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہجرت اور مدینہ کی روشنی۔ جب مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تو اللہ کا حکم آیا، ہجرت کرو۔ رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت ابو بکر کے ساتھ نکلتے ہیں، غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ دشمن قریب ہیں لیکن مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ اعلان کرتا ہے اللہ کے محبوب کی حفاظت خود رب کر رہا ہے۔ مدینہ پہنچتے ہیں تو ایسا منظر ہے کہ بچیاں دف بجا کر گاتی ہیں طلع البدر علینا، گویا ایک پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ مسجد نبوی کی بنیاد پڑتی ہے، اخوت کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے، یثرب مدینہ ہو جاتا ہے، یعنی روشنی کی بستی۔ ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ آپ نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جہاں عدل و انصاف، مساوات اور رحمت کے اصول سب سے مقدم تھے۔ میثاق مدینہ نے مختلف مذاہب اور قبیلوں کو ایک معاہدے کے تحت متحد کیا جو آپ کی سیاسی بصیرت اور رحم دلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ معرکے، امتحانات اور رحمت۔ اسلام پھیلنے لگا تو باطل کو کھٹکا۔ بدر کا معرکہ ہوا،
313 جانبازوں کے سامنے 1000 کا لشکر، لیکن ایمان کی تلوار غالب آئی۔ احد کا معرکہ آزمائش کی گھڑی ثابت ہوا۔ آپ زخمی ہوئے، خون رخسار سے بہہ نکلا، لیکن دیکھیے رحم کا عالم، آپ نے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نادان ہیں۔ یہ وہ آواز ہے جو دلوں کو نرم بناتی ہے۔ خندق کا معرکہ، جہاں خندق کھودنے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی طرح بیلچہ پکڑتے ہیں، غلام آزاد ہیں، سب کو بھائی بنا دیا گیا ہے، لیڈر اور عوام کا فرق مٹایا جا رہا ہے۔ یہ معرکے صرف جنگیں نہیں تھیں، بلکہ ایمان، استقامت اور رحمت کے امتحان تھے۔ بدر میں آپ کی حکمت عملی، احد میں آپ کا صبر اور خندق میں آپ کی محنت نے یہ ثابت کیا کہ ایک سچا رہنما ہر حال میں اپنی قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے کبھی فتح کو اپنی ذات سے منسوب نہ کیا، بلکہ ہر کامیابی کو اللہ کی نصرت قرار دیا۔ صلح حدیبیہ ایک اور عظیم مثال ہے، جہاں آپ نے صلح کے لیے اپنے صحابہ کے جذبات پر بھی قابو پایا اور ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے جو بظاہر کمزوری دکھائی دیتا تھا، لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم فتح تھی۔ یہ آپ کی دور اندیشی اور حکمت کی دلیل ہے۔ فتح مکہ اور آخری پیغام۔ کئی برسوں بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب کے دل دھڑک رہے ہیں، اب انتقام ہوگا۔ آج کسی پر الزام نہیں، سب آزاد ہیں۔ یہاں سیرت کا سب سے رومانوی لمحہ ہے، طاقت کی اوج پر بھی عفو درگزر۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، جس میں انسانیت کے بنیادی حقوق بیان کیے۔ نسل، قبیلہ، رنگ و نسل کی کوئی فضیلت نہیں، برتری صرف تقویٰ سے ہے۔ پھر رخصتی کے لمحات آئے، زبان پر یہ الفاظ رہے، امتی امتی، یعنی زندگی کے انمول لمحوں میں بھی امت کی فکر۔ فتح مکہ ایک ایسی فتح تھی جس نے دلوں کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اسے دوبارہ توحید کا مرکز بنایا۔ آپ کا یہ عمل نہ صرف مکہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام تھا کہ طاقت کا اصل مقصد ظلم کو ختم کرنا اور انصاف کو قائم کرنا ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ ایک عالمگیر منشور ہے جس میں عورتوں کے حقوق، غلاموں کی آزادی اور معاشرتی مساوات کے اصول بیان کیے گئے۔ یہ خطبہ آج بھی انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ کی رحلت سے قبل آپ نے اپنی امت کو قرآن اور سنت کی شکل میں دو عظیم تحفے دیے جو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آج کی انسانیت کے لیے سبق۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی خوشبو ہے جو ہر زمانے میں تازہ رہتی ہے۔ اگر آج دنیا جنگ و نفرت سے بچنا چاہتی ہے، اگر دلوں کی ویرانی کو بہار میں بدلنا چاہتی ہے، اگر انسان اپنے مقام کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اسے ایک چراغ چاہیے، اور وہ چراغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کے دور میں جب انسانیت مادیت کی دوڑ میں اپنی روح کھو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی رہنمائی ہے جو ہمیں اپنے مقصد حیات کی یاد دلاتی ہے۔ آپ کا صبر ہمیں مشکلات میں ثابت قدم رہنا سکھاتا ہے۔ آپ کی رحمت ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنا سکھاتی ہے۔ آپ کی سادگی ہمیں دنیا کی چمک دمک سے بچاتی ہے، اور آپ کا تقویٰ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے۔ ہم آپ کے اخلاق کو اپنائیں گے، آپ کے پیغام کو پھیلائیں گے، اور آپ کی امت کے لیے وہ کردار ادا کریں گے جو آپ کے شایان شان ہو، کیونکہ آپ کی سیرت ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ کر درود پاک بھیجیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام۔